اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیس بک کے اوپر کہ فیس بک کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ واٹ از فیس بک۔ فیس بک ہے کیا؟ فیس بک ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے جو 2004 میں تقریباً لانچ ہوا۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک صاحب تھے مارک زکربرگ۔ اس نے اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لی تو بچپن ہی سے اس کو ویب سائٹس بنانے کی اور سافٹ ویئرس بنانے کی انتہائی شوق تھی۔ تو فیملی کی طرف سے بھی ان کو پوری جتنی بھی فیسلٹیز دی اویلیبل کی گئی تھی۔ تو اس جب یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں گیا، سب سے پہلے انہوں نے وہاں کی جتنی بھی ڈیٹا تھی وہ ہیک کر لی اور ایک ایسی ایپس بنائی، وہاں پہ ایک ویب سائٹ بنائی جس میں یونیورسٹی کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کی پکچرز ڈالی اور یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ دو کہ مطلب سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے یونیورسٹی کی، اور اس کے بعد ان کو یونیورسٹی پہ بین بھی کر دیا گیا۔ سو مارک زکربرگ نے پھر ان کے 3 دوست تھے، انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ہمارے لیے جو انتہائی ریچ تھے ایک ایپس بناؤ، آپ ہمارے لیے ایک ایسے ایپس بناؤ جو ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے خاص ہو اور اسی پہ کام ہو، اور یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہو وہ آپس میں کمیونیکیشن کرے۔ تو جب مارک زکربرگ کو یہ آئیڈیا ملی تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر جب آئے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی ویب سائٹ بناؤں جو ایک یونیورسٹی تک محدود نہ ہو، جس میں میں پوری دنیا کے لوگوں کو شامل کروں اور یہ پوری دنیا تک میں پہنچاؤں۔ تو شروع میں مارک زکربرگ جو ہے وہ ایک خاص مقدار تک تھا۔ یہ وہ ایپ جب انہوں نے لانچ کی تو یہ ایک محسوس ہوا تھا کہ پھر اسی طرح یہ آہستہ آہستہ یہ اس کو بڑھاتا گیا۔ ساتھ ساتھ میں ان کو جو ہے بہت سے مشکلات بھی پیش آئے، لیکن ان کی کامیابی جو تھی ان کو روکا نہیں گیا، کیونکہ ان پہ بعد میں کیس بھی کرایا گیا کہ آپ نے جو ہے ہمارا آئیڈیا چرایا ہے۔ اس نے کورٹ میں یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ آئیڈیا جو ہے میں نے آپ کا آئیڈیا اور میرا آئیڈیا یہ دونوں مختلف تھے، لیکن بعد میں کیس کمزور ہونے کی وجہ سے باہری سیٹلمنٹ کرنی پڑی اور تھوڑے سے پیسے دے کے بات کو رفع دفع کر دیے۔ سو فیس بک بیسیکلی ہمارے فیس بک ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے جس پہ ہم مختلف چیزیں جتنے ہم پکچرز ڈالتے ہیں، ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اور بزنس بھی تھوڑے بہت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کالج کے اسٹوڈنٹس کو سے بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں، پیجز بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فیچر آف فیس بک کہ فیس بک ہمیں کیا کیا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی فیس بک کے فیچرز میں آتے ہیں اس پہ ہم نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ہم جو ہے ٹائم لائن کی جتنی بھی خبریں ہوتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ فیچر میں یہ ہمیں میسیجز ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ پہلے دیکھو پیغام کے لیے ہم لکھائی کے کام شروع کرتے تھے اور وہ بہت بڑا مشکل تھا۔ ابھی فیس بک نے یہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر کوئی آ سکتا ہے، اپنی میسیج لکھ سکتا ہے، اور یہ فیچر ایک عام بندے کے لیے اور ایک خاص بندے کے لیے۔ اگر میں اپنا ایک میسیج ٹائپ کروں اور میں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھیجوں تو یہ پریزیڈنٹ کو، امریکہ پریزیڈنٹ کو اور ایک عام بندے کو سملیرٹی لاتے ہیں، ایک ایکول جو ہوتے ہیں، وہی فیسلٹی جو ان کو ملتی ہے یہ آپ کو بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ہم اس پہ کالز کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن ہم کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے ہم اپنے پکچرز اس پہ ڈال سکتے ہیں، پکچرز ویلیوز ڈال سکتے ہیں، بہت سے اور بھی مطلب ہم اس پہ فیچرز میں اس کی یہ آتے ہیں کہ ہم اس پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک سائٹ ہے جس پہ ہم اپنے پروڈکٹس ہیں وہ بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم فیس بک کو کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ فیس بک سے پہلے بھی اور بہت سے ایسے ایپس تھے جو اویلیبل تھے، جیسے کہ انسٹاگرام تھا، ای میل تھا۔ تو ہم فیس بک کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم فیس بک کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایز اے ٹائم ہمیں وہ ساری فیسلٹیز دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ ہم اس پہ اپنے پکچرز ڈال سکتے ہیں، ہم اس کو پھر فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان پہ جو ویلیوز ہے یہ ویلیوز بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں جو چاہیے یہ فیس بک دیتے ہیں، اور فیس بک مارک زکربرگ کا کوشش بھی یہ ہے کہ وہ فیس بک کو اتنا ایڈوانس بنائیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ یوٹیوب کو چھوڑ کے دوسری جتنی سوشل ایپس ہے ان کو چھوڑ کے فیس بک پہ ہی کرے۔
کیونکہ وہ پوری جو فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل کرتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی فیس بک پہ آپ کو ملے گی, آپ نے کسی سے بات کرنی ہے وہ بھی فیس بک پہ آپ کو ملے گی, آپ نے کسی کو میسج بھیجنا ہے, آپ نے کسی کو پکچر بھیجنا ہے, اپنا پورا ڈیٹا آپ فیس بک پہ ڈال سکتے ہو. اس کے بعد ہاؤ ڈز فیس بک شیئرنگ ورکس, ہم فیس بک کی شیئرنگ ورکس کیسے کرتے ہیں؟ فیس بک پہ ہم اپنی چیزیں یا اپنا کام ہے ہم یہ کیسے شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ تو ہم اس کو جو ہے فیس بک پہ یہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو میسج کریں, ہم کسی کو پوسٹ کریں, یہ ہمیں سٹوری اپلوڈ کرنے کی وہ فیچر دیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ پوسٹ, میسیجز, کالز وغیرہ, اس پہ ہم اپنی یہ چیزیں جو ہے میسنجر پہ یا فیس بک کے اپنے بھی پوسٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم یہ شیئر کر سکتے ہیں آسانی سے. اور اس کے علاوہ فیس بک میں اور بھی شیئر کا بٹن ہوتے ہیں, اس میں ہم یہ اگر کسی کو واٹس ایپ پہ بھیجنا ہو کسی کے دوسرے, تو ہم اپنا کام آسانی کے ساتھ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں. پھر ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آ جاتے ہیں کہ فیس بک کو دیکھو ایک ایپس بنا ہوا ہے تو اس کی کچھ خصوصیات بھی ہوگی اور نقصانات بھی ہوگی, کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نقصانات اور فائدے اور نقصان کے بنا ہو یا فائدے اور نقصان سے خالی ہو. سو فیس بک کی سب سے پہلے اگر ہم ایڈوانٹیج کی بات کریں تو فیس بک کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہمیں ایزیلی اپنی آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کی, اپنی باتیں بتانے کی, اپنی ایموشنز کو شیئر کرنے کی, ہم اگر کوئی چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں کسی کے ساتھ کال کرنے کی, کمیونیکیشن کرنے کی اسکل بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں اگر فیملی سے جوڑتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ کسی اٹیچ رہنا چاہتے ہو یا اپنی بات آپ پوری دنیا تک کیسے پہنچا سکتے ہو, یہ بھی اس کی ایک ایڈوانٹیج میں آتی ہے کہ آپ کی بات جو ہے ایک خاص لوگوں تک محدود نہیں رہتی, آپ اس کو پوری دنیا میں وہ پھیلا سکتے ہو. دوسری ایڈوانٹیج میں یہ بھی ہم لا سکتے ہیں کہ یہ ایک عام انسان کو اور ایک خاص انسان کو, اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو سب سے پاورفل کنٹری ہے وہ, اور اگر یہاں پہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان ہے بیٹھا ہوا ہے, ان دونوں کو ایک جیسے کوالٹی دیتے ہیں, ایک جیسے فیچرز دیتے ہیں, تو یہ بھی اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے. اب ڈس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں تو فیس بک کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے, اس کی سیفٹی کی جو ہے وہ سب سے بڑی مسئلہ ہے. ان کے علاوہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہیک ہو سکتا ہے ان کا ڈیٹا, سب سے بڑا یہ ہے. دوسرا, آپ کی پرائیویسی ان سے ختم ہو سکتی ہے. تیسری ڈس ایڈوانٹیج میں ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے آپ کے ان سے, کیونکہ زیادہ تر دوسرے ریلیجن آپ ان سے بھی تھوڑے, کیونکہ یہاں پہ بہت سے مذہب اور کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو اپنی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں, تو ان کی وجہ سے یہ آپ جو ہے اپنے مدعے سے ہٹ سکتے ہو, آپ اپنی ریلیجن سے, کیونکہ آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہو. اور یہ سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ہر کسی کی چیز اویلیبل کرتی ہے, ہر قسم کی سوسائٹی کی, کہ اگر آپ کوئی پہاش پکچرز ڈالتے ہو یا پہاش ویڈیو ڈالتے ہو تو یہ فیس بک منع نہیں فرماتی. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ مختلف چیزیں ہو رہی ہے, اس کو یہ منع نہیں کرتے. تو یہ فیس بک کے سب سے بڑے ڈس ایڈوانٹیج میں آتی ہے. تھینک یو. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو. تھینک یو. بہت اچھی